الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو نیند اپنی بلا کر سلایا ہم کو آنسو اپنے گرا کر ہنسایا ہم کو درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو درد کبھی نہ دینا ان ہستیوں کو اللہ نے ماں باپ بنایا جن کو. واجب الاحترام سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تلاوت کلام تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیات کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا. لفظ اف قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا. مذکورہ آیت کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اف تک بھی نہ کہو. والدین کی عزت و احترام دینی و دنیاوی بہتری کا سبب ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے سروں پر والدین کا سایہ ہے، اور سعادت مند ہے وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ والدین کی دو بڑی صفات جو اللہ کے صفات سے متصف ہے. پہلی صفات کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات خالق حقیقی ذات ہے، تو والدین خالق مجازی ہے. اللہ تعالی حقیقی رب ہے تو والدین مجازی رب ہے. توحید و عبادت کے بعد اطاعت و خدمت والدین کی یہ اولاد پر واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کا سبب، بھئی انسان دنیا میں آیا اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، لیکن جو ظاہری سبب ہے وہ والدین ہے. بس اللہ تعالی عبادت کا لائق ہوا اور اس کے بعد والدین احسان و شکر اور فرمانداری کے مستحق ہوئے. اسی بات سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرا سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. ان پر حج فرض ہوتا ہے، بڑا خرچہ کر کے سفر کرتے ہیں اور بڑا مشکل سفر طے کرتے ہیں، وہاں پر جا کے بڑے مشکل سے حج کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے ہمارا یہ حج قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن یہاں پر مقبول شدہ حج یعنی والدین کو محبت کے ایک مرتبہ محبت سے دیکھنا تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ بزرگ و بدتر پاک تر ذات ہے، 100 مرتبہ جو دیکھے گا تو اس کو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی کی خلقت میں سے کسی کا احسان اس قدر نہیں جس قدر والدین کا احسان اولاد پر ہوتا ہے.
پھر اولاد کو والدین کا اتنا شکر کرنا چاہیے کہ اس قدر اطاعت و فرمانبرداری بجا لانی چاہیے کہ ساری خلقت میں سے کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد والدین کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے والدین اولاد کے ساتھ از حد محبت و شفقت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اولاد پر جھڑکتے ہیں، ہر طرح کی نیکی اور بلائی اولاد کو پہنچاتے ہیں، تمام عمر ان کے لیے کماتے ہیں اور آخر ساری کمائی اور جائیداد خوشی سے ان کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد کے مطابق نیکی کا بدلہ بجز نیکی کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوچے غور کریں کہ والدین جو نیکی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں کیا کوئی اور بھی ایسی نیکی کرتا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اولاد کو بھی والدین کے ساتھ بے مثال نیکی، خیر خواہی، محبت، احسان اور فرمانداری کرنا ضروری ہے۔ اپنی جان، اولاد اور مال ماں باپ پر قربان کر دینا چاہیے۔ اگر اولاد والدین کی خدمت اور فرمانداری نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہگار ہو کر مرے گی۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کو ایسی باتیں کرنے کو نہ کہیں جو ان کے بس اور اختیار اور احکام شریعت کے خلاف ہو۔ والدین آخر بڑے ہیں اور ان کی حیثیت حاکم کی ہے۔ اولاد سے سنجیدگی تدبر سے کام لیا کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح معنوں میں قابل احترام اور لائق اطاعت اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کی اطاعت اور فرمانداری بھی عبادت میں داخل ہے۔ ہاں اگر والدین کوئی خلاف شرع کام کرنے کا حکم دے یعنی شرک کرنے کا کہیں تو ان کی اطاعت فرض نہیں بلکہ ان کے خلاف ورزی کی جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ یعنی شرک کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس کو بڑے والدین نے جنت میں داخل نہیں کیا، یعنی وہ شخص بہت بڑا بدبخت ہے جس کے والدین ضعیف اور بوڑھے ہیں لیکن وہ ان کی خدمت نہیں کرتا۔ اس جرم کی سزا خود اس شخص کو بھگتنی پڑے گی جنت سے محرومی کی صورت میں۔ اگر اولاد اپنی ضعیف والدین کی اطاعت کرے اور انہیں ہر طرح خوش رکھے تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں انعام میں جنت ملے گی۔ اس بارے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے کہ جب ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے دیکھا تو بتاؤ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتا ہے، اس لیے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے فوراً اس کی تعمیل کیجیے۔ چنانچہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے اور بیٹا ذبح ہونے کو خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اطاعت اور فرمانداری اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس اطاعت کی یاد قربانی کی شکل میں ہر سال منائی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔
ایک روایت ہے حضرت معاویہ بن جہمہ سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کا ارادہ کیا ہے اور میں اس جہاد میں رضائے خداوندی اور دار آخرت کا طالب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا افسوس تیری والدہ زندہ ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا واپس جاؤ، واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ میں دوسری طرف سے پھر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد میں رضائے خداوندی اور دار آخرت کا طالب ہوں۔ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اور میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا ان کے پاس واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ پھر میں آپ کے سامنے سے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کا ارادہ کیا ہے اور اس سے میں رضائے خداوندی کا اور دار آخرت کا طالب ہوں۔ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا تجھ پر افسوس ہے، والدہ کے قدموں میں جمے رہو، وہی جنت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت کرنا افضل ترین عمل ہے۔ آج کل کے معاشرے میں اولاد ماں کی نافرمانی کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اور کماتے بھی اچھا ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے۔ تم نے اپنے والدین کو ناراض کر دیا اور جو تمہاری جنت ہے اس کو تم نے ناراض کر دیا، تمہاری پریشانیاں کہاں سے ختم ہوگی؟ اور ایسے لوگ جو بعض دفعہ ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس آگے کہ ہم تو ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہمارے ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ افسوس ماں باپ، تم کیا جانو ماں باپ کے دلوں کی محبت، وہ تم پر کس طرح ظلم کا سوچ ہی نہیں سکتے اور تمہارے لیے کیسے سختیاں برداشت کی۔ اور جب تم پیدا ہوئے تو تم چلنے کے قابل بھی نہیں تھے اور جب تم رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر جاتے ہو، گیلے ہو جاتے ہو تو ماں تمہیں اٹھا کر سوکھی جگہ میں ڈال کے اس گیلی جگہ میں تمہارے پیشاب میں سو جاتی اور تم اس ماں کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ ماں ہم پر ظلم کرے گی۔ تو ایسے لوگوں کی پریشانی کا حل صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرے اور استغفار کرے کثرت کے ساتھ، تب جا کے ان کی پریشانیاں ختم ہوگی۔ اگر نہیں کہ اللہ نے اپنے عبادت کے بعد جن ہستیوں کا حکم دیا ہے، جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اس طرح کے میں نے آیات تلاوت فرمائی کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو اور والدین عزت کرو، احترام کرو، اور تم ناراض کرو گے کہ صرف دنیا نہیں تمہاری جنت سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی والدین کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کا سایہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سر پر قائم و دائم رکھے اور والدین کی دعا ہمیشہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔